صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف اور باب التیمم جاری ہے، اور آج جو اس میں ہم حدیث پڑھیں گے یہ باب ہے المتیمم هل ينفخ فیها، کہ کیا تیمم کرنے والا اپنے ہاتھوں میں مٹی جھاڑنے کے لیے پھونک مارے گا۔ یعنی سوال یہ ہے کہ تیمم کرنا ہے اور مٹی پہ ہاتھ مارا تو کیا اس مٹی کو اچھی طرح سے منہ پہ مل لینا چاہیے، یا ہاتھوں پہ پھونک مار کے مٹی جھاڑ دیں اور اس کے بعد اس کو چہرے پہ اور باقی جو تیمم کرنا ہے اس پہ پھیرا جائے۔ یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں عن عبد الرحمن بن ابزہ عن نبی ہے، اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں، قال جاء رجل الی عمر بن خطاب، ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقال انی اجنبت فلم اصب الماء، کہ مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے اور مجھے پانی نہیں مل رہا۔ فقال عمار بن یاسر عمر بن خطاب، عمار بن یاسر نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا، اما تذکر ان کنا فی سفر انت انا وانت فجنبنا، آپ کو یاد ہے کہ جب ہم دونوں، میں اور آپ دونوں سفر میں تھے اور دونوں کو جنابت لاحق ہو گئی تھی۔ فاما انت فلم تصلی، تو آپ نے نماز نہ ادا کی۔ واما انا، اور جو میں تھا، فتمعنت فصلیت، تو میں نے مٹی میں لوٹ لگائی اور نماز ادا کر لی۔ جیسے بعض جانور ہوتے ہیں نا زمین پہ لوٹ لگاتے ہیں، لیٹتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے اسی طرح زمین پہ لوٹ لگائی اور نماز پڑھ لی۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما کان یکفیک ھکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے بس یہی کافی تھا۔ یعنی کیا کافی تھا؟ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، ونفخ فیہما، اور پھر ان میں پھونک ماری، ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک بات تو یہ جو موضوع ہے، عنوان لگایا ہے انہوں نے باب کا کہ جب بھی مٹی پہ ہاتھ پھیریں تو اس کے بعد اس کو پھونک مار لیں تاکہ مٹی جو ہے وہ اڑ جائے، اور اس کے بعد اس کو چہرے پہ اور ہاتھوں پہ پھیرا جائے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ جنابت کی حالت میں جو تیمم ہے وہ کافی ہے کہ نہیں ہے، اس میں ہم دو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان اختلاف پا رہے ہیں۔ اور ایک تیسری چیز بھی ہے کہ جو مسح ہے وہ صرف ہاتھوں کا کیا جائے گا یا کہنیوں تک کیا جائے گا، تو یہ تفصیلات آگے آئیں گی۔ اور وضو کا جو مسح کا طریقہ ہے یہ بھی مختلف جو فقہاء ہیں ان کے درمیان اس میں تھوڑا اختلاف ہے کہ صرف ہاتھوں کا مسح ہوگا یا کہنیوں تک ہوگا، تو آگے ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پہ جو مین چیز ہے وہ یہ کہ پھونک ماری جائے گی۔ اور اب دوسری بات یہ کہ جو جنابت کا غسل ہے، جنابت میں مسح ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو اس کو ہم اگلی حدیث میں پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہاتھوں کا مسح کیا، کہنیوں تک نہیں کیا، تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ مسح تو کہنیوں تک ہی ہے، لیکن اس حدیث میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مارنے کا طریقہ چونکہ حضرت عمار بن یاسر کو سکھایا تھا اس لیے وہ کہنیوں تک نہیں تھا۔ اور بعض روایات میں جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں تک مسح کیا، اور بعض میں آتا ہے کہ آپ نے مرفقین یعنی کہنیوں تک مسح کیا، تو یعنی اس میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن عام طور پہ فقہ حنفی کے مطابق ہمیں جو مسح کرنا ہوتا ہے وہ کہنیوں تک کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف ایک طریقہ بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگلی حدیث جو ہے جو ہم پڑھیں گے، اور اس میں جو عنوان ہے التیمم للوجہ والکفین، کہ چہرے اور ہتھیلیوں کے تیمم کا بیان۔ اب یہ یہاں پہ وہ مسئلہ دوبارہ آ رہا ہے کہ جو مسح ہے وہ صرف ہاتھوں کا ہوگا یا کونیوں تک ہوگا۔ اس میں حدیث حضرت سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ، وہی صحابی ہیں جن سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے،
ان ابیہ قال عمار بہذا، وہ کہتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار نے یہ حدیث بیان کی ہے، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ وضرب شعبۃ بیدیہ الارض، کہ حضرت شعبہ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، ثم ادناہما من فیہ، پھر اس دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ کے قریب کیا، یعنی اس میں پھونک ماری، ثم مسح وجہہ وکفیہ، اور پھر اس کے بعد شعبہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور اپنی ہتھیلیوں پر مسح کیا۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ مختلف سند کے ساتھ امام بخاری نے اس حدیث میں دوبارہ بیان کیا ہے۔ اگلی حدیث جو ہے، اور یہ بھی انہی سے روایت ہے، عن زر عن ابن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابی ہے، وہی سارے راوی ہیں، انہ شاہد عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پایا کہ ہم دونوں حضرت عمر کے ساتھ تھے۔ وقال له عمار، عمار کہتے ہیں کنا فی سریۃ، ہم ایک سریہ میں تھے، فاجنبنا وقال طفل فیہما، اور ہم دونوں جنبی ہو گئے، اور اس روایت میں راوی کہتا ہے کہ طفل فیہما یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ زمین پر مارنے کے بعد ان میں اتنے زور سے پھونک ماری کہ آپ کا لاب دہن بھی اس میں شامل ہو گیا۔ طفل فیہما یعنی پھونک زور سے ماری تو ہاتھ بھی تھوڑا سا لاب دہن جو ہے وہ بھی شامل ہو گیا۔ یہ موضوع وہی ہے کہ پھونک ماری جائے گی اور اس میں جو مٹی ہے اس کو جھاڑ کے پھر منہ پہ اور ہاتھوں پہ پھیرا جائے گا۔ تو چہرے اور ہتھیلیوں کا تیمم، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ کہیں پہ چہرے اور ہتھیلی اور کہیں پہ چہرے اور کہنیوں تک مسح کرنے کا بیان آیا ہے۔ تو اگلی حدیث بھی یہی ہے 334، اور انہی صحابہ سے روایت ہے، عن زر عن ابن عبد الرحمن بن ابزہ عن عبد الرحمن قال، فرماتے ہیں قال عمار لعمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمار نے فرمایا، تمعقت فأتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين، کہ میں نے پورے بدن پہ مٹی مال لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح تمہارے لیے کافی تھا۔ تو اگلی جو دو حدیث ہیں یہ بھی وہی ہیں، اور یہی ان کا عنوان ہے کہ جو مسح ہوگا وہ ہاتھ اور چہرے کا ہوگا، یعنی چہرے پہ مٹی، اب اس کا یعنی طریقہ اگرچہ اس میں پوری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تو اب ہمارے سامنے تو نہیں ہے، لیکن کیا یہ جائے گا کہ مٹی پہ ہاتھ مارے جائیں گے۔ اب یہ کوئی پتھر بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی دیوار بھی ہو سکتی ہے، یہ مٹی کا کوئی ڈھیلا بھی ہو سکتا ہے، یہ زمین بھی ہو سکتی ہے، اس کا پاک ہونا شرط ہے، اور اس کے اوپر ہاتھ مارا جائے گا اس طرح کہ پورے ہاتھ پہ مٹی لگ جائے، پھر اس کو جھاڑا جائے گا، منہ سے پھونک ماری جائے گی، اور پھونک مار کے اس کے بعد جو سر کے بال ہیں وہاں سے شروع کر کے کان کی لو تک اور پورے منہ پہ اس ہاتھ کو پھیرا جائے گا جیسے کہ وضو کے اندر کیا جاتا ہے، اور پھر دوسری دفعہ پھر جو ہے وہ ہاتھ اس کے اندر لگایا جائے گا اور اسی کو جھاڑ کے اسی طرح سے اور پھر کونیوں تک مسح کیا جائے گا۔ تو یہ ہے تیمم کا طریقہ، اور جو تیمم کے مواقع ہیں وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ موقع یہ ہو سکتا ہے کہ پانی موجود نہیں ہے، یا پانی موجود ہے اس تک رسائی نہیں ہے، یا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پانی ہے، یا اتنے یعنی مریض ہے اور مریض کے لیے اٹھ کے پانی لینا ممکن نہیں ہے، یا کسی ایسی جگہ پہ گھر گئے ہیں جہاں پہ مشکل آ گئی ہے، تو ان سب صورتوں میں تیمم کی اجازت ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی امت مسلمہ کو خاص طور پر دی ہے، ہمیں اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ نماز قضا کر دی جائے کہ پانی نہیں ہے تو اب نماز نہیں پڑھیں گے، جیسے کبھی صبح کے وقت اٹھے اور وضو کی حاجت ہے تو پانی نہیں ملا، تو اس صورت میں ہمیں وضو تیمم کر لینا چاہیے۔ اور پیچھے ہم جو پڑھ چکے ہیں کہ اگر غسل کی بھی حاجت ہے، جیسے حضرت عمار بن یاسر کا واقعہ ہے، تو غسل کی بھی حاجت ہے، تو اس وقت بھی اگر کوئی ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ پانی ملنے کی امید نہیں ہے اور نماز قضا ہو جائے گی، تو اس میں اگرچہ صحابہ کرام کے درمیان بھی بہت اختلاف آیا ہے
کہ اس صورت میں بس انتظار کیا جائے گا پانی کا اور نماز ایسے نہیں پڑھی جائے گی، لیکن ہمیں بہت ساری آگے بھی ہمیں روایات ملیں گی اور یہاں پہ بھی ہیں، اور خود جو آیت تیمم ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر تمہیں ناپاکی لاحق ہو گئی ہے یا تم جنابت سے ہو تو تم تیمم کر لو، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ تیمم جنابت کی حالت میں تیمم کب کیا جائے گا کہ جب بالکل ایسی مجبوری ہے کہ پانی میسر ہی نہیں ہے اور جو نماز کا وقت ہے وہ نکل جائے گا، تو اس صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے، لیکن جب پانی مل جائے تو اس پہ تقریباً علماء کا اتفاق ہے، اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ اگر جنابت کی حالت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے تو پھر جب پانی اگر قریب ہی مل جائے، جلد مل جائے، تو غسل کر کے نماز کا اعادہ کر لینا چاہیے۔ لیکن ایسی چیزیں بھی ہیں جیسے آگے ہم پڑھیں گے حضرت عمر بن عبدالعاص کی حدیث کہ انہوں نے نماز کا اعادہ نہیں کیا بلکہ اسی تیمم کے ساتھ جماعت بھی کرائی۔ لیکن ہمارے ہاں جو صورتحال ہے پانی کی اتنی کمی نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو جائے تو نماز قضا کرنے کی بجائے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگلی حدیث ذرا طویل حدیث ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے، لیکن یہ بات میں کہوں گی کہ یہ جو درس حدیث ہے یہ فقہی مسائل کے لیے کافی نہیں ہے، اور فقہ کے بارے میں لازماً فقہی علم حاصل کیا جائے اور آسان فقہ یا آداب زندگی یا فقہ کی جو اور کتابیں ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے جو ضروری اور بنیادی مسائل ہیں ان کو فقہ کی کتابوں سے سیکھیں تاکہ ہم اس میں کوئی غلطی نہ کریں۔ میرے لیے جہاں تک ممکن ہوتا ہے، جتنا وقت ہوتا ہے، میں وہ چیز بیان کر دیتی ہوں، لیکن تفصیلات بعض اوقات بیان نہیں کی جا سکتی وقت کی وجہ سے، تو اس لیے وہ تفصیلات ضرور فقہ کی کتابوں سے پڑھ لی جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔